کہ جب آپ وہاں پر مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ ان کو آپ دے سکتے ہیں، اور میرا یہی موقف ہے کہ ایسے معاملوں کے اندر آپ نے وضاحت کا موقع دینا چاہیے، ورنہ تو پھر یہ سارے چڑھیں گے، یہ سارے جتنے بھی فرقوں کے مولوی ہیں ان سب نے ایک دوسرے کے اوپر گستاخی کے فتوے دیے ہوئے ہیں۔ آج جو یہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث اور سارے مل کر یہ کہتے ہیں توہین صحابہ کی، توہین صحابہ، ان سب نے ایک دوسرے کے اوپر توہین اور کفر کے فتوے دیے ہوئے ہیں، توہین اور کفر کے، ایک دوسرے کے لیے سب کافر ہیں۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ بریلویوں کے نزدیک یہ سارے جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو بیٹھ جاتے ہیں اتحاد کر لیتے ہیں، یہ سارے یہ کافر قرار دیتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے شرح صحیح مسلم لکھی ہے، اس کی جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 831 پر علامہ آلوسی رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا ہے، اور وہ ہے ایمان ابوین کے حوالے سے۔ یعنی آپ یہ دیکھ لیں ایسی روایات موجود ہیں جس میں یہ اہل حدیث وہابی طبقہ یہ رسول اللہ کے والدین کو یہ کافر کہتا ہے، جہنمی کہتا ہے، الیاذ باللہ جہنمی مانتا ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کیا آپ کے اس عقیدے اور نظریے کی وجہ سے آپ مجھے یہ اجازت دیں گے کہ میں آپ کو کافر قرار دوں اور آپ کو کافر قرار دے کر آپ کو جہنمی کہوں؟ اور اگر آپ اس کو بیان کرتے ہوں اور پھر میں کہوں کہ جناب ان سب کو لٹکانا چاہیے، ان سب کو تو ان کے اوپر 295C ہونی چاہیے اس لیے کہ یہ رسول اللہ کی توہین کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ توہین اس لیے ہے کہ ہمارے اکابر نے، علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ ساجدین کی یہ تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، جس سے آپ کے آباء کرام کا ایمان ثابت ہوتا ہے، اور جو شخص آپ کے آباء کرام کو کافر کہے میرے خیال میں وہ کافر ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ علامہ سید محمد آلوسی رحمہ اللہ، المتوفی 1270 ہجری، روح المعانی جلد 19 صفحہ 138 137، مطبوع دار حیات راس العربی بیروت۔ اور یہ ہمارے استاد محترم علامہ غلام رسول سعیدی نور اللہ مرقدہ انہوں نے اس بات کو لکھا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ایک حوالہ میں نے صرف آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس بات کے لیے کہ یہ دیوبندی ان کے اکابر نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کے والدین جہنمی، الیاذ باللہ روایتیں پیش کی ہیں انہوں نے رسول اللہ کے والدین کے بارے میں، انہوں نے جس طرح کی گستاخیاں کی ہیں آپ کے والدین کے ایمان کے بارے میں، تو اس لیے یہ تو کافر قرار دیے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ سب گستاخیاں کر چکے ہیں، ایک دوسرے کے نزدیک سارے کافر اور مرتد ہیں، واجب القتل ہیں۔ احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ان کی احکام شریعت آپ پڑھیں، ان کی فتاوی رضویہ آپ پڑھیں، ایک بھی نہیں بچے گا۔ تو آج تو یہ لوگ سیاسی طور پر اکٹھے ہو جاتے ہیں نا، ہاں ہم شیعوں کے خلاف اکٹھے ہو جاتے ہیں یہ لوگ، جناب ہاں ان کے خلاف ہم اتحاد کرتے، گستاخان صحابہ کے خلاف، سارے ایک دوسرے کے فتووں کے نزدیک ایک دوسرے اس میں زد میں آتے ہیں اور کافر اور مرتد اور واجب القتل قرار دیے جا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس طرح آپ نے تقسیم کرنا شروع کر دیا کہ یہ میرے فرقے کا ہے اور یہ میرے فرقے کا نہیں ہے، اس کے لیے احکامات الگ ہیں، اس کے لیے فتویٰ الگ ہے، اس کے لیے ٹافی الگ ہے اور اس کے لیے گولی الگ ہے، اگر اس طرح آپ نے دینے شروع کر دیے نا تو نوجوان طبقہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور یقین جانیے وہ آپ کے گریبان پکڑے گا کہ آپ مذہب کے نام پر، دین کے نام پر آپ یہ کیا تقسیمیں کر رہے ہیں، یہ کیا آپ بانٹ رہے ہیں فتوے، اور اس کے لیے الگ ہے، رجب بٹ کے لیے الگ ہے، طارق مسعود تو غازی ہو گیا، رجب بٹ گستاخ ہو گیا۔